ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها. اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پر ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کا کام سر انجام دیتا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پر ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کا کام سر انجام دیتا ہے. یہ حدیث پاک مختلف کتابوں میں ہے. سنن ابو داود امام حاکم نے مستدرک میں لکھی، اسی طرح امام بیہقی نے معرفہ میں لکھی، امام جلال الدین سیوطی نے جامع صغیر میں لکھی، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے اس کو صحیح بھی قرار دیا. بہرحال ان اباس میں نہیں جاتا، لیکن جو علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت کے تحت مجدد کی شرائط لکھی ہے. آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں کہ آواز کا مسئلہ ہے، اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے پیر صاحب کو مجدد کہتا ہے. ٹھیک ہے، ہر شخص اپنے پیر صاحب کو مجدد کہتا ہے، مجدد مانتا ہے. تو یاد رکھیں یہ کوئی ہمارا اصول نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے اکابر نے مجدد کی شرائط رکھی ہے. وہ شرائط پائی جائیں گی تو وہ مجدد ہوگا. اور مجدد جو ہوتے ہیں ان کو شوق نہیں ہوتا کہ لوگ ان کو مجدد کہیں، بلکہ مجدد جو ہوتے ہیں ان کو شوق نہیں ہوتا کہ لوگ انہیں مجدد کہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک بار سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مجدد کے لقب کا مستحق نہیں ہوں. فتاوی رضویہ کہتے ہیں یہ آپ کی عاجزی، ورنہ آپ کو بڑے بڑے اکابر نے مجدد میات حاضرہ مانا. تو مجدد کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شوق نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مجھے مجدد کہا جائے. پھر شرائط کیا ہیں؟ آپ حدیث پاک پہ غور کریے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنہوں نے مشکات پڑھی ہے، مشکات شریف جو پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ حدیث کتاب العلم میں پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پر ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے. تو اس کی شرح میں آپ جا کے دیکھیے گا، ملا علی قاری وغیرہ نے، اسی طرح شیخ محقق نے کیا لکھا ہے. بہرحال الفاظ حدیث کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پر ایسے شخص کو بھیجتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 سال بعد وہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ 100 سال کے کنارے پر وہ مجدد ہوتا ہے. یعنی پیدا اس سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے. کیا؟ پیدا اس سے پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے. 100 سال کے کنارے سے پہلے ہی وہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ وہ دونوں صدیوں کا زمانہ پائے، ایک صدی کا کنارہ اور دوسری صدی کا ابتدا. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھیں تو آپ کی ولادت کب ہوئی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ولادت کب کی ہے؟ لا ادری ہاں 1272. ٹھیک ہے، 1272 اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ولادت ہے. تو 28 سال کے اندر آپ کو بڑی شہرت مل گئی، اور پھر اگلی صدی کا ابتدا بھی آپ نے پایا، 13ویں صدی کا ابتدا، یعنی 14ویں صدی کا ابتدا آپ نے پایا، 13ویں صدی کا آخری پایا اور 14ویں صدی کا ابتدا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اندر یہ شرط پائی گئی. دوسری شرط کیا ہے؟ یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں تھوڑی سی اگرچہ آپ کو بوریت لگے گی، لیکن بہت کام کی بات ہے یہ. اور اگر آپ لوگوں کا حافظہ تھوڑا سا اگر میری طرح کچا ہو تو لکھنے کی بھی تھوڑی سی کوشش کر لیں کوئی ایسے. ٹھیک ہے، بہرحال تو ایک شرط کیا ہے کہ اس نے ایک صدی کا کنارہ اور دوسری صدی کا ابتدا پایا. دوسری شرط کیا ہے کہ وہ اشہر مشاہیر زمانہ ہو. کیا؟ جتنے لوگ مشہور ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور ہو. اب سوال یہ ہے کہ کس چیز میں مشہور ہو؟ برے کام میں؟ ٹھیک ہے، اور تصوف میں نہیں. فرمایا علم میں مشہور ہو. جو تمام لوگ مشہور ہیں عالم کے اندر، ان سب میں جو اشہر ہوگا، مشہور ہوگا، وہ مجدد ہوگا. ایک اشہر مشاہیر زمانہ ہو. پھر تیسری بات، وہ مرجع العلماء ہوگا. کیا؟ مرجع العلماء. کیا مطلب؟ علماء جس سے رجوع کرتے ہوں گے، جو علماء کا مشار الیہ ہوگا، جہاں بڑے بڑے لوگ آ کر تھک جاتے ہوں گے، اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، پھر وہاں سے مجدد کی فکر شروع ہوتی ہے، وہاں سے پھر مجدد کا کام شروع ہوتا ہے. تو اشہر مشاہیر زمانہ ہو. پھر مرجع العلماء. مرجع العلماء، علماء کا مرجع کیوں ہو وہ؟ کہ اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے؟ کیا اس لیے کہ اس کے پاس عہدہ ہے اس لیے وہ مرجع العلماء ہو؟ آج آپ کو پتہ ہے نا، بہت سارے لوگ مرجع العلماء بن جاتے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، علماء جاتے ہیں. تو وجوہات الگ ہوتی ہیں، لیکن جو مجدد مرجع العلماء ہوتا ہے اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہوتی، اس کی وجہ علم ہوتی ہے.
اس کا علم ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، تو وہ مرجع العلماء. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ عقائد کے اندر تسلط اختیار کرتا ہے. ڈھیلا ڈھالا بندہ نہیں ہوتا، عقیدے میں جھول نہیں ہوتی اس کے، بلکہ عقائد کے اندر وہ پختہ ہوتا ہے.